وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری نشست درس اصلاح نفس کی چھٹی نشست ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے جناب صغیر صاحب کے گھر میں اور رزق میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے، اور یہ محفل پاک کرانا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے کہ جو رات اس بندے کے ساتھ بسر کرتا ہے، یعنی جو بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے اللہ رب العزت مقرر فرما دیتا ہے کہ جو رات کو اس بندے کے ساتھ گزارتا ہے، اور جب وہ بندہ رات کو کروٹیں بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے پروردگار اس بندے کی تو بخشی فرما، اس نے ساری رات حالت وضو میں رات بسر کی ہے، حالت وضو میں رات بسر کی ہے۔ تو رات کو باوضو ہو کے سونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے بستر میں اللہ کا ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ کروٹیں بدلتا ہیں وہ آپ کے لیے دعائے استغفار کر رہا ہے، دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مالک تو اس کی بخشی فرما دے، اس نے ساری رات حالت وضو میں رات گزاری ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے معمولات میں اسے بھی شامل کر لیجئے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ باوضو ہو کے سوئیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں اور اپنے بچوں کی بھی یہ عادت بنائیں، اس لیے کہ جو بچپن سے بچوں کی عادتیں بنا دی جاتی ہیں پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رات کو سونے کی دعا اور اس کے بعد یہ وضو کی جو ہے نصیحت آپ نے اپنے بچوں کو کرنی ہے کہ رات کو باوضو ہو کے سوئیں، تاکہ یہ سعادت والی نیند بھی اللہ انہیں میسر کرے اور اللہ انہیں سعادت والی موت بھی میسر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پنجگانہ بجماعت پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد کسی علمی مجلس میں جائے اور وہاں کلام اللہ کو سنے، اللہ کے کلام کو سنے، اور سننے کے بعد اس سنے ہوئے پر عمل کرے تو اللہ رب العزت اسے 6 اعزازات سے نوازے گا۔ نماز پنجگانہ پڑھی اور پھر کہیں دین کی محفل تھی، دین سکھایا جا رہا تھا، سرکار کی احادیث طیبہ سکھائی جا رہی تھی، کتاب اللہ کو پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، اور آپ وہاں گئے، کتاب اللہ کو سنا، احادیث مصطفیٰ کو سنا، اور پھر اس پر عمل کرنے کا آپ نے عزم مصمم کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے 6 اعزازات سے نوازے گا۔ پہلا انعام اللہ اسے کیا دے گا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے بچا لے گا، یہ پہلا انعام ہے۔
اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمائے گا، اللہ اسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمائے گا۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی مانند جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کو انبیاء کرام کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور پانچواں اعزاز کیا ہے؟ فرمایا کہ پروردگار اس کے لیے سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنوائے گا، اور اس محل کے 40 دروازے ہوں گے اس بندہ مومن کے لیے۔ اور چھٹا اعزاز کیا ہے کہ اللہ رب العزت اسے حساب و کتاب میں پروردگار کامیاب فرمائے گا۔ تو یہ 6 اعزازات اور یہ 6 انعام کس بندے کے لیے ہیں؟ اس بندے کے لیے ہیں کہ جو نماز پنجگانہ کے ساتھ کسی علمی مجلس میں جائے اور دین کی باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرنے کا عزم کر لے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت اسے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے، حضور کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور یہ باتیں جو ہے اور یہ علمی باتیں صحابہ کرام کو بتلایا کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کا ایک ساتھی تھا انصاری، آپ دونوں نے ڈپٹی لگائی ہوئی تھی۔ جناب عمر کہتے ایک دن میں کام پہ جاؤں گا تو تم نے در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا ہے، اور جو سرکار کے حکمت بھرے موتیوں والے موتی ہوں گے، پھول ہوں گے، وہ آپ نے لینے ہیں، اور مجھے آ کے بتانا ہے کہ سرکار نے آج یہ باتیں دین کی سکھائی ہیں۔ اور جس دن میں ہوں گا اور آپ غیر حاضر ہوں گے تو اس دن میں سرکار کے پاس جاؤں گا اور سرکار سے وہ علم و حکمت کے موتی لوں گا، اور دوسرے دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یوں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دین سیکھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو جا کے سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے ایک درخت کے حوالے سے پوچھا، سرکار نے ایک مثال دی، فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا درخت ہے، یہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام کے پاس جب جواب نہ ہوتا تو کہتے اللہ اعلم و رسول، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ اور بعد دفعہ صحابہ کرام کو اس کا جواب پتہ بھی ہوتا، پھر بھی کہتے اللہ اس کا رسول جانے، اس ڈر سے کہیں بتانے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی نا تو میرے بیٹے جناب ابن عمر مجھ سے کہنے لگے کہ ابا جان، سرکار نے جس درخت کا سوال کیا تھا وہ مجھے معلوم ہے۔ فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو میں نے جو ہے وہ ان کا ادب کرتے ہوئے میں نے جواب دینے کی ہمت نہ کی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے اے بیٹے، اگر تو سرکار کو وہ جواب دے دیتا اور سرکار خوش ہو جاتے، فرماتے تیرا جواب دینا اگر مجھے کوئی عرب کے سرخ اونٹ بھی دے دیتا نا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی تیرا جواب دینے سے ہوتی ہے۔ تیرے جواب دینے سے اتنی خوشی ہوتی نا، مجھے کوئی سرخ قیمتی اونٹ بھی دے دے تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سرکار کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دے دیتے۔ تو صحابہ کرام یوں اپنی اولاد کے اندر علم دین کی تجسس اور علم دین کا شوق پیدا کیا کرتے تھے تاکہ دین کی طلب ان کے اندر رہے اور وہ دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری جو نشست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصلاح نفس کے حوالے سے، یعنی نفس کی اصلاح جو ہے وہ کیسے کی جائے، نفس کو جو ہے وہ کیسے مارا جائے، نفس کی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بے خونی کی جائے، نفس کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور دیکھو، نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور تمہارے نفس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت، تمہارے نفس نے تمہارے جی نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں 2 دفعہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کو بھی دیکھو، پھر کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کے اندر 2 مرتبہ کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے تمہارے نفس نے کیا بھیجا ہے ذرا اس کو تم دیکھو کہ آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے، یہ نفس کو بیدار کرنے کے لیے، یہ نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اس سے بڑی آیت میں نہیں سمجھتا کہ مومن کو جو ہے وہ بیدار کرنے کے لیے۔ اے مومن بتا کل کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے، کل کا دل تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے بندے کو جو ہے وہ مخاطب ہو کے سمجھایا، اے بندے کل کے لیے تو نے کیا تیاری کی۔ اگر اسے ہم اپنے انداز میں یوں سمجھیں کہ اگر کل کسی بچے کا پرچہ ہو اور پرچہ بھی بڑا سخت ہو، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کی تیاری بڑی جو ہے وہ ٹف ہے، اور بچے کو بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، اور اس کے باوجود بھی وہ بچہ تیاری نہ کرے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کل کی تم نے کیا تیاری کی ہے، کل کی تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو بچہ کیا کہے گا؟ جی کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ کہے گا جناب میں نے تیاری کی ہے۔ تو جس نے تیاری کی ہے سبحان اللہ، اور جس نے کہا کل کی کل دیکھی جائے گی، پھر ان کا حال قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العزت کھڑا کر دے گا نا مشرکین، منافقین، کافرین کو، تو ان میں سے بعض کافر پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے اس رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ ہم نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ اس دن کافر کہیں گے کہ ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی اور فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا۔ اور بعض مشرکین جو ہے اللہ سے کہیں گے اے پروردگار، یہ جو ہمارے سردار ہیں نا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو ان کو ڈبل عذاب دے، یہ ہمیں روکتے تھے دین اسلام سے، انہوں نے ہمیں شرک میں مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا آج تو سب کے لیے عذاب ہے۔ یہ کہنا کہ ان کو ڈبل دے ہمیں سنگل دے، کہا کہ نہیں، آج سب کے لیے عذاباً شدیدہ، بڑا سخت اور ہولناک عذاب ہے۔ تو قیامت کے دن کافر بھی کہیں گے کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی جس نے مجھے دین سے گمراہ کیا ہے، جس نے میرے لیے دین کا راستہ روکا ہے، دین کی بات سننے نہیں دی۔ اللہ کے رسول کو جو راستہ جاتا تھا، اہل مکہ کے بڑے بڑے مشرکین بیٹھ جاتے تھے، ان کو آنے نہیں دیتے تھے، بھگا دیتے تھے، بہکا دیتے تھے، مگر قیامت کے دن اپنے دوستوں کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے کاش ہم نے ان بدبختوں کی بات نہ مانی ہوتی نا تو آج ہمارا یہ حشر بھی نہ ہوتا۔ تو جو دین سے روکتا ہے نا، قیامت کے دن آپ اسی پر لام تان کر رہے ہوں گے۔ اس بدبخت کی صحبت میں نہیں گیا ہوتا، اس کی مجلس میں نہیں گیا ہوتا، اس کا کہا نہیں مانا ہوتا، آج میرا یہ حشر نہیں ہوتا۔ ورنہ قیامت اللہ کیا فرمائے گا؟ مجرم جو ہے وہ نیکوکاروں سے الگ ہو جائے۔ اب اس دن جو ہے مجرم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور نیکوکار ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہولناک دن ہوگا کہ جب کہا جائے گا بھی چور ادھر آ جائیں اور ایماندار ادھر چلے جائیں، لٹیرے ادھر آ جائیں ایماندار ادھر چلے جائیں، ڈاکو ادھر آ جائیں ایماندار ادھر کھڑے ہو جائیں۔ پھر وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب فرشتے چن چن کے بندوں کو سیٹ پہ گئے، تو بھی ادھر آ جا، تو بھی ادھر آ جا، تیرے شمار ادھر ہے، تیرے شمار ادھر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ہمارے اکابرین میں خوف خدا کتنا تھا، ان کے اندر تقوی کتنا تھا، ان کے اندر خشیت کتنی تھی۔ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو نا اپنے ہاتھوں میں رکھا اور یوں اپنے کنٹرول میں رکھا، اس کو پھر پھسلنے پھیلنے نہیں دیا۔ جناب امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ایک دن نماز عشاء پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، تو وہاں پر اتفاقاً جو ہے مسجد کے امام نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کر دی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کو الگ کھڑا کر دیں گے۔ تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز ختم ہو گئی تو آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ آپ کتنا روئے، اللہ اکبر۔ اس زمانے کے اندر ظاہر مسجدوں میں چراغ ہوتے تھے، نماز ختم ہو گئی، چراغ گل کر دیا جاتا تھا، چراغ بجھا دیا جاتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی فرض نماز پڑھ کے بیٹھ گئے اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر انور اپنی رانوں کے درمیان رکھا اور رو رہے ہیں۔ سارے نمازی چلے گئے، مسجد میں چراغ گل کر دیے گئے، مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جب صبح نماز فجر کا وقت ہوا تو مسجد کی مؤذن نے آ کے اذان دی اور دیکھا کیا ہے کہ ایک بابا ہے، ایک بزرگ ہے جو بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو کہا بابا آج رات آپ مسجد میں تھے، آپ کیا گئے نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج امام نے جو رات تلاوت کی تھی نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن اللہ مجرموں کو الگ کر دے گا، تو کہا نعمان ڈر رہا ہے قیامت کے دن اللہ نے اس کا شمار مجرموں میں کرنا ہے یا نیکوکاروں میں کرنا ہے۔ یہ امام اعظم کا خوف خدا ہے، اور وہ امام اعظم جن کے متعلق علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ یہ خوف خدا دیکھیں، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے دل میں اتر گئی، اب رو رہے ہیں پتہ نہیں میرا شمار کدھر ہوگا۔ آج پوری روئے زمین پر 75 سے 80% جس فقہ پر لوگ عمل پیرا ہیں وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں 75 سے 80% تقریباً، واللہ عالم۔ اتنی بڑی تعداد اس روئے زمین پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ پر عمل کر رہی ہے، کہ جن کی پوری دنیا کے اندر لاکھوں کیا کروڑوں جو ہے آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے فیض و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے خوف خدا کا عالم ہے، بیٹھ کے رو رہے ہیں پتہ نہیں اللہ نے میرا شمار کرنا تو کدھر کرنا ہے، نیکوکاروں میں کرے گا یا مجرموں میں کرے گا۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنے نفس کو یوں مارا کرتے تھے کہ کہیں نفس جو ہے وہ یہ نہ کہ جناب امام صاحب آپ تو امام اعظم بن گئے ہیں، اب آپ کے لیے کیا یہ نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں مجھے خود کو پتہ نہیں میرا شمار کہاں ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نفس کو یوں مارا کرتے تھے۔ آج ہمارے اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ نفس کی خواہشوں کی تکمیل کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ۔ بھی دیکھیں اگر آپ نماز پڑھنے نہیں آ رہے تو کس کو خوش کر رہے ہیں؟ رحمان کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو؟ شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز فجر میں آنے کے لیے تو آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ کا نفس ہی تو کہہ رہا ہے کہ جناب سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، کیا لمبا سفر کر کے جاؤ گے؟ 7:30 بجے نماز عشاء ہے اور 6:20 پہ نماز فجر ہے۔ یہ ٹائم آپ جتنا نکالیں میرے خیال میں 10 ساڑھے 10 11 گھنٹے کے لگ بھگ ٹائم بنتا ہے۔ آپ کم سے کم 8 گھنٹے بھی سوئیں، 6 گھنٹے بھی سوئیں، 7 گھنٹے بھی سوئیں، چلے 5 گھنٹے بھی سوئیں، اتنی نیند تو کافی ہے نا، اتنی نیند تو کافی ہے بندے کے لیے۔ بھیا 5 گھنٹے 6 گھنٹے سکون سے سو رہے نماز عشاء پڑھ کے، اگر آپ 10 بجے سوئیں، 11 بجے سوئیں، 12 بجے بھی سو جائیں، چلیں 12 بجے سوئیں، 6 بجے آپ اٹھ جائیں، کتنا ٹائم ہے آپ کے لیے؟ اس کے باوجود بھی نماز فجر کو نہ آنا اور سوئے رہنا، تو یہ کتنی بڑی نحوست کی بات ہے۔ یعنی آپ کو اتنا سکون بھی میسر ہو گیا ہے اور آپ مزے کی نیند بھی سو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیند اچاٹ ہو چکی ہے، ان کو نیند آتی نہیں ہے، کرنا بھی چاہے آتی نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، پھر جا کے رات کو کہیں تھوڑی سی دیر جو ہے وہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ مگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی، آپ جیسے بستر پہ جاتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں آپ کو نیند آ گئی ہے۔ اتنی بڑی نعمت سے آپ متمتع ہو رہے ہیں، تو کیا صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کر دی؟ مالک تیرا بڑا شکر ہے، تو نے رات کو سکون کی نیند عطا کی ہے،
تیرا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں سے نماز پنجگانہ کی سنتوں میں سے سب سے افضل جو سنتیں ہیں نا وہ نماز فجر کی سنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی نماز فجر کی 2 سنتیں رہ گئی سمجھے اس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بندے کو ساری دنیا دی جائے اور جو کچھ دنیا میں یہ بھی دے دیا جائے اور ایک بندے کے بعد نماز فجر کی 2 سنتیں ہوں، فرمایا کہ تب بھی اس کے پاس یہ خزانہ زیادہ ہے۔ ایک بندے کے پاس دنیا کی خزانے اور ایک بندے کے پاس نماز فجر ہے، وہ آپ سے زیادہ مالدار ہے۔ اتنی بڑی برکت ہے نماز فجر کی 2 سنتوں کی، اتنی بڑی برکت ہے۔ اما عائشہ فرماتے سرکار مدینہ بہت جو ہے بڑا اہتمام فرمایا کرتے ہیں نماز فجر کی سنتوں کا، اتنی برکتیں۔ اب اندازہ لگاؤ جس نماز کی سنتیں اتنی افضل ہیں اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر اس کے فرائض کی کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سرکار اٹھا کرتے تھے نماز تہجد کے لیے، حضور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد نماز فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھ لیتے تھے اور پھر سرکار آ کے بستر پہ سو جاتے تھے۔ اور سرکار کا سونے کا انداز کیا ہوتا تھا، حضور جو ہے وہ اپنی کلائی کو یوں رکھتے اور سرکار اپنا سر یوں رکھ کے سو جاتے تھے، یعنی سرکار بالکل تکیے پہ ٹیک نہیں لگاتے بلکہ حضور اپنے ہاتھ پہ یوں ٹیک لگا کے سوئے رہتے تھے۔ کب تک؟ جب تک نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی۔ سرکار کا یوں انداز ہوتا سونے کا، اس لیے کہ کہیں آنکھ نہ لگ جائے۔ سرکار یوں لیٹے رہتے تھے، اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اذان دیتے اور آپ سرکار جا کے نماز جماعت جو ہے وہ کروایا کرتے، اس لیے سرکار نے سنتیں پہلے پڑھ لی ہوتی تھی۔ تو اتنی بڑی برکتیں ہیں صاحبوں نماز فجر کی سنتوں کی۔ کائنات کا خزانہ ہے نماز فجر کی 2 سنتیں شروع کی، کائنات کا خزانہ۔ اور بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس یہ خزانہ ہی نہیں ہے، بھلے دنیا کا سارا خزانہ اس کے پاس ہے اور جس کے بعد نماز فجر کی 2 سنتیں نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اس لیے اور نمازوں کی جو سنتیں ہیں ان پر اتنی تاکید نہیں ہے، نماز فجر کے بعد سے اتنی تاکید ہے۔ اگر کسی کی نماز فجر قضا بھی ہو جائے نا، بعض ائمہ کرام کہتے ہیں وہ نماز زور سے اگر پہلے پڑھنا چاہے نا، نماز فجر قضا کرنا چاہے تو کہا اس کے لیے بہتر یہ کہ 2 سنتوں کی بھی قضا کرے اور فجر کی فرضوں کی بھی قضا کرے، ورنہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ مگر اس کی اہمیت اتنی ہے تو بعض ائمہ کرام کہتے ہیں اگر نماز زور سے پڑھنا چاہ رہا ہے تو فجر کی 2 فرضوں کے ساتھ وہ 2 سنتوں کی بھی قضا کر لے۔ اتنی اہمیت والی ہیں یہ نماز فجر کی سنتیں۔ مگر ظاہر ہے ہم نے نفس کو خوش کیا ہے، رحمان کو ناراض کیا ہے، تو نفس تو مروا دے گا ہمیں، جہنم کے دلدل میں جا کے پھنسا دے گا، نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے جانے کا راستہ، پھر پھنسے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے اندر نماز پنجگانہ کا ماحول بنائیں۔ آپ کے سمجھدار بچے ہیں انہیں مسجدوں میں لائیں، انہیں نماز کا عادی بنائیں تاکہ وہ دین کی برکتیں سمیٹتے رہیں۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔